بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک پادری کی بیٹی رہتے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت و حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ اسکندریہ شہر میں اس وقت اس سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ جب پادری کی بیٹی اپنے بابا کے پاس کلیسا میں اس سے ملنے کے لیے جاتی تو راستے میں لوگ اپنے کام کاروبار چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وہ اتنی حیا والی لڑکی تھی کہ نظر جھکائے راستے سے گزر جاتی اور کسی نوجوان کی طرف نہ دیکھتے۔ اس وقت کے بڑے بڑے زمیندار اور چودھری بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے تڑپتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی نام کی تو عیسائی تھی، لیکن اس کا کردار مسلمانوں سے کم نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری سے بہت متاثر تھی، لیکن اپنے بابا کی وجہ سے وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کر سکے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک قلعے کو فتح کیا، تو سلطان نے اپنے ایک سپہ سالار کو اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ وہ قلعے کا حاکم ظاہری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت رحم دل اور لحاظ والا لگتا تھا، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ عیاش پرست انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر سے دیکھنے پر انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سالار کو قلعے کا حاکم مقرر کیا اور قلعے کا سارا نظام اس کے اختیار میں دینے کے بعد سلطان اپنے قافلے کے ساتھ دوبارہ مصر کے شہر قاہرہ واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ قلعے کا حاکم ہر ہفتے کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو اپنے کمرے کی زینت بناتا تھا۔ اس کے خطرناک کوجی اسکندریہ شہر کی گلی محلوں اور قصبوں میں پھرتے، اور ان کو جو بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی وہ اس کو اس قلعے کے حاکم کے پاس لے جاتے، اور اسی طرح وہ قلعے کا حاکم اسکندریہ شہر کی عزت کو تار تار کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد پادری کی بیٹی کی حسن کی شہرت اس قلعے کے حاکم تک پہنچ گئی، تو اس نے پادری صاحب کے نام ایک پیغام لکھا اور اس نے کہا، پادری صاحب، میں آپ کے مذہب کی بہت عزت کرتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو ایک دلہن کی طرح تیار کر کے ڈولی میں بٹھا کر فلاں دن میرے قلعے میں لے آئیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے کلیسا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا اور لوگوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یہ خبر پادری صاحب کے پاس پہنچی تو پادری صاحب کے گھر پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی۔ پادری صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میری اکلوتی بیٹی ہو اور ساری زندگی تمہیں کسی غیر مرد نے نہیں چھوا۔ میں نے تمہیں اتنے ناز و نام سے پالا، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر میں تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں تمہیں اس قلعے کے حاکم کے پاس لے کر نہ گیا تو وہ میرے کلیسا کو آگ لگا دے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی نے کہا، بابا، آپ قلعے کے حاکم کے پاس جائیے اور ان کو کہیں کہ مجھے 15 دن کا وقت دیں۔ 15 دن کے بعد آپ میری ڈولی اٹھا کر قلعے میں لے جانا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گے۔ پادری اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے حاکم کے پاس پہنچ گیا۔ پادری نے اسے کہا کہ بے شک میں تیری طاقت سے واقف ہوں، آپ مجھے 15 دن کا وقت دیں، 15 دن کے بعد میری بیٹی تمہارے بستر کی زینت بنے گی۔ پادری پہلی بھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اب اس قلعے کے حاکم کے سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کافی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کے دل میں جو تھوڑی بہت مسلمانوں کے لیے محبت تھی وہ بھی اب نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگلے دن پادری کی بیٹی گھوڑے پر سوار بغیر کوئی منزل جانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اس نے لوگوں کو کہتے سنا
کہ جمعہ والے دن ہمارے سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد میں یہاں جمعہ پڑھنے آئیں گے۔ جو بھی کوئی فریادی ہوگا وہ اپنی فریاد لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو سلطان اس کی فریاد کو ضرور سنیں گے۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی بڑی خوش ہوئی۔ وہ اسی وقت بازار گئی، ایک شاہی لباس خریدا۔ جمعہ کے دن وہ ایک شہزادے کا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلنے لگے تو اتنے میں ایک سپاہی نے آواز لگائی کہ سلطان باہر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ جن جن لوگوں نے فریاد سنانی ہے وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی اپنی فریاد سنانے لگے۔ فریادیوں کی فریاد سنتے سنتے سلطان جب آخری فریادی پر پہنچے تو اس نے جیسی ہی پادری کی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا تو سلطان سمجھ گیا کہ یہ ایک نوجوان شہزادی کے روپ میں لڑکی کھڑی ہے۔ لہٰذا سلطان نے اسی وقت اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو کل صبح میری عدالت میں حاضر کیا جائے، میں اس کی وہاں فریاد سنوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اگلی صبح پادری کی بیٹی کو حاضر کیا گیا تو پادری کی بیٹی نے سلطان کو ساری بات تفصیل سے سنائی اور کہا، حضور، اگر مجھے قلعے کے حاکم نے چو لیا تو میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت حق میں مل جائے گی اور میں بروز محشر اپنے خدا سے مسلمانوں کا شکوہ کروں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا اور اس لڑکی کو کہا کہ تم دلہن کی طرح تیار ہو کر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم مجھ پر بھروسہ کرو، تیری عزت کو ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ پادری کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید قلعے کے حاکم کی طرح سلطان بھی ایک عیاش انسان ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ 15 دن گزر گئے۔ 15 دن بعد پادری کی بیٹی کی ڈولی قلعے کے اندر پہنچی تو اس قلعے کے حاکم نے کہا، ڈولی کو اندر لانے سے پہلے میں قلعے کے بازار میں موجود بیکاریوں کو سونے کے سکے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے خوش ہو کر دعائیں دے سکے۔ جیسی ہی قلعے کے حاکم نے قلعے کی چھت پر کھڑے ہو کر سونے کے سکے پھینکے تو اتنے میں ایک فقیر سامنے آیا اور کہا، حضور، آج آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے اتنے بیکاریوں کو سکے دیے، تم بھی ان میں سے اٹھا لو۔ تو اس فقیر نے کہا، حضور، کیا آج آپ کے دل کی مراد نہیں پوری ہونے والی؟ اگر پوری ہونے والی ہے تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ چونکہ قلعے کے حاکم کی خواہش پوری ہونے والی تھی، کیونکہ اسکندریہ شہر کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بڑے بڑے زمیندار اور وڈیرے تڑپتے تھے، وہ آج اس کے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ لہٰذا خوشی میں آ کر وہ اس وقت دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک تیلی سے چند سکے نکال کر اس فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اتنے میں ایک تیز دار تلوار نیام سے نکلی اور اسی وقت اس تیز تلوار نے اس قلعے کے حاکم کا ہاتھ کاٹ دیا۔ قلعے کے اندر ہلچل مچ گئی۔ جب اس بیکاری نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کپڑے کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ اتنے میں اس لڑکی کی ڈولی اندر پہنچی تو اس نے قلعے کے حاکم کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور سلطان کو دیکھا۔ وہ اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگی اور کہا، بے شک میں مسلمانوں کے سلطان سے بدظن ہو گئی تھی، لیکن آج آپ کے انصاف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ لہٰذا وہ پادری اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس درزی کا مصر کے ایک بڑے بازار میں دکان تھی۔ وہ درزی ادیڑ عمر شہز یعنی بزرگ تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی طاقت تھی
کہ بڑے بڑے وزیروں زمینداروں کے لباس اس درزی کے ہاتھ تیار کیے جاتے تھے۔ اس درزی کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ اگر کوئی غلطی سے یا چاہے جان بوجھ کر اسے سونے کے سکوں کی جگہ کوٹے سکے دے دیتے تو اس نے کبھی منع نہیں کیا، وہ کوٹے سکے بھی لے لیتا۔ لہٰذا یہ بات سارے شہر میں پھیلی کہ وہ کوٹے سکے بھی وصول کرتا ہے۔ اس کی اس شہرت کی وجہ سے اس کو دن میں آدھی کمائی سے زیادہ لوگ کوٹے سکے دے کر چلے جاتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی بازار سے ہوا تو سلطان نے دیکھا کہ ایک گاہک اس درزی کو سونے کے سکوں کے ساتھ کوٹے سکے دے رہا تھا، اور درزی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات جانتا ہے۔ تو سلطان بڑے حیران ہوئے اور بازار کے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ درزی بے وقوف ہے؟ اس نے کوٹے سکے کیوں وصول کیے؟ تو انہوں نے کہا، حضور، ہمیں یہ کوئی عجیب آدمی لگتا ہے، یہ تقریباً کئی سالوں سے لوگوں سے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کوٹے سکے بھی وصول کرتا ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، بازار کے تاجر اپنی اپنی دکانیں بند کرنے لگے تو اتنے میں اس درزی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، چند لمحوں کے لیے دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار کوٹے سکے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوٹے سکے لے کر آخر کہاں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو۔ سلطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ درزی ایک ندی پر پہنچا۔ ندی کے پاس جا کر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے وہ کوٹے سکے اس پانی میں بہا دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ درزی کس قسم کا انسان ہے، پہلے لوگوں سے جان بوجھ کر کوٹے سکے لیتا ہے اور پھر ان کوٹے سکوں کو اس ندی میں بہا دیتا ہے۔ آخر کون ایسا تاجر ہے جو اپنا نقصان خود کرتا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس بازار میں آ گئے اور اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس درزی کے پاس گئے اور کہا، محترم، میں نے بازار کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگوں سے جان بوجھ کر کوٹے سکے لیتے ہو اور پھر جا کر اس کو ندی میں بہا دیتے ہو۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، حضور، چند سال پہلے میری دکان کے ساتھ ایک بوڑھے موچی کی دکان تھی۔ ایک دن گاہک میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے لباس اٹھایا اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 5 سونے کے سکے دیے۔ تو ان 5 سونے کے سکوں میں 2 سونے کے سکے کوٹے تھے اور 3 اصلی تھے۔ میں نے اسے اسی وقت وہ سکے واپس کر دیے اور کہا، تو مجھے اصلی سونے کے سکے دو۔ گاہک بڑا چالاک تھا، اس نے مجھے تو 5 سونے کے سکے اصلی دیے، لیکن اس وقت موچی صاحب سے اپنا جوتا بنوایا تو اس نے وہ 2 سونے کے کوٹے سکے اس موچی کو دے دیے۔ اس بوڑھے موچی کے سارے دن کی کمائی بھی 4 سے 5 سکے ہوتی تھی اور اس میں وہ 2 سونے کے سکے کوٹے نکلے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا اور مجھے کہا، آج مجھے کوئی 2 کوٹے سکے دے گیا، میری نظر کمزور ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی مجھے کوٹے سکے دیتا ہے، میں کوٹا سکہ لے کر جاتا ہوں اور ندی میں بہا دیتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنے اللہ سے یہ تو ضرور کہہ سکوں گا کہ اے میرے مالک، میں ساری زندگی تیرے لوگوں سے کوٹے سکے لیتا رہا، تاکہ وہ کوٹے سکے کسی ایسے کے پاس نہ چلے جائیں جن کا ان کوٹے سکوں کے ساتھ گزارا نہ ہو سکے۔ کم از کم ان کوٹے سکوں کو لینے سے لوگوں کے پاس کوٹے سکے تو کم ہو جائیں گے، اور ایک طرح سے یہ بھی نیکی تھی۔ اللہ کے کرم سے میرا کاروبار اچھا تھا، ان کوٹے سکوں کو لینے کے بعد بھی میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی کہ میرا اچھا خاصا گزر بسر ہوتا رہا۔ اسی لیے میں لوگوں سے کوٹے سکے لے کر ندی میں بہا دیتا ہوں، تاکہ یہ لوگ مزید کوٹے سکے دوسرے غریب دکانداروں کو نہ دے سکیں۔ میں کوٹے سکوں کو اپنے پاس بھی نہیں رکھتا کہ کہیں وقت آنے پر میری نسلیں ان کوٹے سکوں کو مجبوری میں آ کر لوگوں کو دے دیں اور اس کا گناہ میرے لیے گناہ جریہ بن جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے
کہ ایک عام درزی کی سوچ سلطان سے بھی کتنی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔